نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین کرام، برادران اسلام، حضرات علماء اعظام، آپ حضرات کی موجودگی میں جیسا یوں اپنے آپ کو میں جاہل ہی سمجھتا ہوں، کم علم سمجھتا ہوں، آپ جیسے علماؤں کی مجلس میں اپنے آپ اس قابل نہیں پاتا کہ کچھ عرض کر پاؤں۔ بہرحال یہ تعزیتی اجلاس ہے اور تعزیتی اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ جس شخصیت کے سلسلے میں یہ تعزیتی پروگرام منعقد کیا گیا ہے ان کے کمالات اور ان کے حسن صفات کے تذکرے کیے جائیں اور ان تذکروں کو اپنے زندگی میں ڈھالا جائے اور ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ یہ مقصد جو ہے تعزیتی اجلاس کا ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے حسن کردار کو، ان کے خدمات کو بتایا جائے اور ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جائے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ابھی آپ نے حضرت مولانا ابو داؤد صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ یہ آنے جانے کا سلسلہ ہے، اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیات اور موت کا مقصد کیا ہے، زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وضاحت فرمایا کہ ہم زندگی کیوں دی ہے اور زندگی کے بعد پھر موت کیوں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خلق الحیات والموت لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ حیات اور موت ہم نے اس لیے دی ہے، زندگی اور زندگی کی خاتمہ اس لیے کیا ہے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں زندگی بخشی ہے وہ نیک عمل کرنے کے لیے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں عمل کا بدلہ پانا ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم کو زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم نیک عمل کریں، اور یہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا سمجھ، اپنی اپنی عقل، اپنے اپنے سمجھ کے مطابق نیک عمل سمجھ سکتا ہے، لیکن نیک عمل وہ ہے جو حکم خدا ہو اور طریق مصطفیٰ ہو۔ نیک عمل وہ ہے جو حکم خدا ہو اور طریق مصطفیٰ ہو۔ اس پر جس نے اپنی زندگی کو بنا لیا وہ گویا نیک عمل کا عامل بن گیا۔ اللہ کا ولی بھی اسی لائن پہ آ کر کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔
تو بہرحال حضرت مولانا جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1967، یہاں تو میرے ایسے باضابطہ کوئی استاد نہیں ہے، لیکن میں انہی کو اڑیسے میں اپنا استاد سمجھتا تھا۔ مولانا جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں اپنا استاد کی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملہ رکھتا تھا، چونکہ 1967 میں جب دارالعلوم میں داخلے کے لیے گیا تو اسی سال ان کی فراغت ہوئی، اور میرے وہاں پہنچنے کے بعد وہاں موجود تھے مولانا جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شرح جامی بحث اسم میں حاصل و محصول کا بحث جو علماء حضرات جانتے ہیں، تو انہوں نے اس وقت دارالعلوم میں تحریری امتحان نہیں بلکہ تقریری امتحان ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے یہ تکرار کرایا حاصل محصول کا، انہوں نے مولانا جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تکرار کرایا، تو اس حیثیت سے میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، اور استاد کی ہی طریقے پر جو ہے میں ان کو مانتا رہا، اسی درجے میں رکھتا رہا۔ ایسے اڑیسہ میں تو کوئی ہمارا باضابطہ کوئی استاد نہیں ہے، لیکن میں اڑیسے کی سرزمین میں انہیں کو ایسے مولانا جسیم صاحب دامت برکاتہم وہ ان کے مستقل شاگرد ہیں، چونکہ ایک سال انہوں نے، چونکہ اسی سال مولانا جابر صاحب کو ہم لوگوں نے جب ہمارا داخلہ ہو گیا، اب مولانا جابر صاحب وہیں تھے، تو مولانا مدرسہ بدر الاسلام بیگو سرائے کے لیے ہم لوگوں نے کہہ کر کے حضرت مولانا جابر صاحب کو بہار بھیجا، مدرسہ بدر الاسلام بیگو سرائے، اور انہوں نے وہاں پر بھی 1 سال علمی خدمات انجام دیے، اور ملی خدمات کی تنظیم جمعیت علماء کا بھی وہ ذمہ دار رہے، اور وہاں پر بہار میں انہوں نے جو ہے دینی اور جمعیتی جو ہے خدمات انجام دیے ہیں بیگو سرائے میں۔ تو بہرحال یہ اس حیثیت سے وہ ہمارے استاد ہیں، اور ایک مرتبہ دلی کے نمائندہ اجلاس میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، تو نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور جاننا ہے، لیکن قریب میں بولانا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ اللہ کا فعل کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں بھائی ہمارے درمیان میں رہتے تو آج ان سے ہم اتنا فیض یاب ہوتے، ان سے فائدے اٹھاتے، ان سے یہ جو ہے ہم سلوک کے راستے طے کرتے، اور ان سے جو ہے ہم دین اور دنیا کے فائدے حاصل کرتے۔ لیکن اللہ جو ہے حکمت کا جاننے والا ہے۔ یہ حکمت میں ابھی مولانا سید سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات میں تھے، اور میں اکثر ان کے ساتھ سفر میں تقریروں میں جایا کرتا تھا، تو کبھی کبھی دل میں کہ ان کے بعد کیا ہوگا، یہ بات میرے دل میں آتی تھی کہ ان کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا الولد سر الابی، کہ جو ہے اولاد جو ہے باپ کا ایک راز ہے، بھید ہے، اور اس کی صفات، اس کے کمالات بھی اولاد میں آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ مولانا سید نقیب الامین بکری دامت برکاتہم عزیزم موصوف کے یہ صفات اللہ نے وہ عطا فرما دیے کہ اب ان کی کمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی تو میرے دل میں آتا ہے کہ یہ ان سے بھی آگے بڑھ کر کے انشاءاللہ دین و ملت کے انجام دیں گے، اور اخلاص میں بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو ترقیات سے نوازے، اور اللہ زیادہ سے زیادہ دین و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح مولانا جابر صاحب کے اولاد بھی ماشاءاللہ سب صاحب فضیلت ہیں، اور صاحب اب یہ ہے کہ ان کی فضیلت کا کھلنے کا وقت اپنے بڑوں کے سامنے میں ان کی خوبیاں، ان کی صلاحیتیں کھل نہیں پاتی ہے،
تو اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی موجودگی میں بڑوں کو اپنے پاس بلا لے تاکہ ان کی خوبیاں جو ان کی اولادوں میں ہے وہ عوام کے سامنے رونما ہو اور عوام جو ہے ان کی اولادوں سے فیض یاب ہو، ان سے فائدہ حاصل کرے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہوگی۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ مقصد بتلایا ہے صرف علماء کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ موت العالم موت العالم ہے، کہ ایک عالم کی موت جو ہے وہ عالم کا موت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عالم اس عالم میں رہنے والے انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اس عالم میں رہنے والے انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اور جب خادم ہی چلا گیا تو ان کا رہبری کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا کوئی رہا نہیں، تو اب یہ کیا ہوگا؟ بے حیثیت اور بے حقیقت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب سے پہلے تو تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو ساری انسانیت کے لیے، اور پھر اللہ کے رسول نے علماء کو اس لیے ذمہ داری عطا فرمائی اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور جو کام انبیاء کا تھا اب اس کام کو علماء اس کام کو انجام دیں گے۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ علماء کا جانا اس امت کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے جو ہے یہ محرومی کی بات ہے۔ اللہ بھی اگر زندہ رہتے تو ان سے فیض یاب یا ان کے سے فضیلت حاصل کرنے میں اور بھی زیادہ ہمیں موقع ملتا۔ بہر کیف اللہ اپنی حکمت اور مصیت کو وہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہم سے دعا کر دیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اور ان کی خدمات کے بدلے میں اللہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔